بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ایک کلپ سننے کو ملا جو پیر سید محمد مزمل عمر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے جواب میں بنایا گیا تھا۔ شاہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی رافضی قرآن یا احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق جو اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا، تو میں اس کا مسلک قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رافضیوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اور ان کا ایک بہت بڑا عالم جو عمر کے لحاظ سے کافی بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے تاریخ روضۃ الصفا کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باغ فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخ روضۃ الصفا جو ہے فی سیرت الانبیاء والملوک والخلفاء، اس کا مصنف ہے میر محمد بن خامد شاہ۔ تو یہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں آغا بزرگ طہرانی، یہ میرے پاس الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 213 ہے۔ اس نے اس کو شیعہ علماء میں شمار کیا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس القناع والالقاب عباس قمی کی ہے، جس کو شیخ المحدثین وہ کہتے ہیں۔ اس نے بھی اس کو شیعہ علماء میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے المؤرخ المطلع الماہر صاحب کتاب روضۃ الصفا فی سیرت الانبیاء والملوک والخلفاء۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد وہ آخر میں اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتا ہے تجاوز اللہ سبحانہ و تعالی عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا شیعہ عالم وہ دعا صرف اپنے عالم کے لیے ہی کر سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کتاب تاریخ روضۃ الصفا ہے، یہ اہل سنت کی کتاب نہیں بلکہ یہ رافضیوں ہی کی کتاب ہے، تو اس میں جو وہ چاہے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ اس نے دیا معرج النبوہ کا اور فتاوی عزیزی کا۔ تو یہ میرے پاس فتاوی عزیزی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب۔ اس نے اس میں جو عبارت پڑھی جو کہ فتاوی عزیزی کے اردو ترجمے میں موجود ہے، اور وہ بھی سوال کے اندر موجود ہے، یعنی جواب کے اندر وہ عبارت نہیں بلکہ اس کا جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی دے رہے ہیں۔ وہ پہلے تو اس نے عبارت ہی غلط پڑھی، اس نے کہا واقف محمد ابن عبداللہ، حالانکہ واقف فعل ہے اور لفظ محمد جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو عبارت یہ ہے واقف محمد ابن عبداللہ، تو اس کی عبارت جو ہے یہ بھی درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی عزیزی کے اندر جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 98 ہے، فرماتے ہیں کہ در باب فدق در قطب اہل سنت
غیر از دعوی ارث صحیح نہ شدہ۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر باغ فدق کے باب میں سوائے وراثت کے دعوے کے کوئی دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آنچے در بعد روایات اہل سنت کے بغایت ضعیف اند لفظ ہبا در دعویٰ واقع شدہ۔ فرماتے ہیں کہ بعد اہل سنت کی روایات میں جو نہایت ہی کمزور روایتیں ہیں اس میں دعویٰ ہبا واقع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں نیز از قبیل اختلاط و تلبیس رجال شیعہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے قبیلے سے ہیں کہ جس میں شیعہ راویوں شیعہ راوی موجود ہیں، یعنی شیعہ راویوں کے موجود ہونے اور ان کے اختلاط کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی روایات موجود ہیں جو نہایت ہی ضعیف ہیں۔ تو فرماتے ہیں در معارج النبوہ ہم عظیم قسم روایات گرفتہ۔ فرماتے ہیں کہ معارج النبوہ کے اندر ایسی روایات کو لیا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ نہایت ضعیف قسم کی، حالانکہ شاہ صاحب کا دعویٰ ہے کوئی ایک صحیح حدیث بیان کر دو، لیکن یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ اور دوسری بات، اللہ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد راہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی جب ان سے صاحب معارج النبوہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک صرف واعظ ہے، کوئی عالم نہیں ہے، اس لیے اس نے ضعیف اور صحیح ہر قسم کی روایات جو ہیں یہ معارج النبوہ کے اندر داخل کر دی ہیں۔ اس لیے کسی روایت کا، کسی ضعیف روایت کا کسی کتاب کے اندر آ جانا یہ دلیل نہیں بنتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو تاریخ روضۃ الصفا جس کا حوالہ دیا گیا وہ اہل سنت کی کتاب نہیں، اور دوسرا جو فتاوی عزیزی کا حوالہ دیا گیا وہ سوال کے اندر جو عبارت تھی وہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ شاہ صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث جس کے اندر یہ بات ہو کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باغ فدق ہبا کر دیا تھا، وہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔